إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ اور ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ، سفر کا مہینہ۔ اس مہینے کے تعلق سے جو یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس میں بڑی نحوست ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ بات سنتے رہتے ہیں، بہت مرتبہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور یہ بات بھی آئی ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو پتہ بھی ہے اس کا کہ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہم نحوست یا بیر برکتی کا عقیدہ رکھیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، اس لیے آج کے خطبے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن اسی سے جڑی ہوئی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، بعض روایتوں میں یہ بیان ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں شوم پایا جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں، عورت کے تعلق سے آپ نے بات کہی، آپ نے گھر کے تعلق سے بات کہی، آپ نے سواری کے تعلق سے بات کہی، اور اس کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے، اسی کو آج کے خطبے میں یاد دلانا ہے کہ کسی بھی عورت کے تعلق سے جو یہ بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے اندر کوئی نحوست پائی جاتی ہے، بے برکتی پائی جاتی ہے، یا اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتیں منحوس ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں اس طرح کے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سواری کے بارے میں بھی اور گھر کے بارے میں بھی بس بات اتنی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے تعلق سے جو یہ بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں، بعض خواتین زبان کی بڑی تیز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں بڑا تناؤ ہوتا ہے، اور جب گھر کے ماحول میں تناؤ ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، تو گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جہاں اختلافات جنم لیتے ہیں، جہاں پر لوگ اکٹھا نہیں رہتے، جہاں اتحاد نہیں ہوتا، تو وہاں سے برکتیں بھی میرے بھائیوں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کی بڑی دعوت دیتے تھے، اکٹھا رہنے اور اکٹھا کھانے کی آپ دعوت دیتے تھے کہ جب اکٹھا بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس کا جو ہے عورتوں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی۔ گھر کے تعلق سے جو بات یہ کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گھر
بہت چھوٹا ہو، جس میں رہنے کے وقت میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، بس یہی بات، اتنی سی چیز جو کہ گھر کے تعلق سے یا گھر کا پڑوسی اچھا نہ ہو تو پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اسی لیے شوم کی بات کہی گئی۔ سواری کے تعلق سے اس لیے یہ بات کہی گئی کہ سواری کبھی کبھی انسان کو بہت تنگ کر دیتی ہے، بہت پریشان کر دیتی ہے۔ اس زمانے میں جانوروں کی سواریاں تھیں، تو جانوروں کی سواریوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کوئی سواری اڑ جائے تو چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، آدمی کو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ آج بھی جو سواریاں ہیں جب بار بار خراب ہو، بند ہو جائے تو سوار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس کا جو ہے شوم ہے، اس کے بارے میں حدیث میں یہ بات کہی گئی۔ میں نے اس حدیث کے تعلق سے یہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے ذکر کی، اور اس مہینے سے اس کا تعلق جوڑنے کے لیے، ورنہ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو بات ذکر کرنی ہے، وہ بات ہمارے ایک بھائی نے بہت اصرار کیا ہے کہ آج کے خطبے میں یہ باتیں ذکر کروں اور جو ہے یہ باتیں بیان کروں۔ آج جو گھروں کا ماحول ہے، شادی کے بعد جو گھر کا ماحول بنتا جاتا ہے، اور خواتین کی طرف سے جو بہت شکایتیں ہوتی ہیں شوہروں کی نافرمانی کو لے کر کے، یا زبان کی تیز ہونے کی وجہ سے زبان کا غلط استعمال، بہت زیادہ چیخنا چلانا، اس طرح کی جو چیزیں ہو جا رہی ہیں، تو یہ آج کا جو ماحول ہے اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، اسی لیے میں نے اس حدیث سے اس کا تعلق جوڑا ہے۔ تو حدیث کی شرح میں بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتوں کا شوم کیا ہوتا ہے، ان کی نحوست کیا چیز ہے۔ یہ اصل میں ان کی زبان کا تیز ہونا، اور اس کی وجہ سے شوہر کی جب اطاعت نہیں کرتی ہیں، فرما برداری نہیں کرتی ہیں، بات نہیں سنتی ہیں، گھر کا ماحول کشیدہ ہوتا ہے۔ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو گھر سے برکت جو ہے اڑ جاتی ہے۔ یہ چیز جو پائی جاتی ہے حدیث کی شرح میں، یہی اصل عورت کے تعلق سے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ آج اسی کو، یہی ٹاپک ہے میرے بھائیو ہمارا، ایک خاتون کو کیسے رہنا چاہیے گھر میں، اور اسلام کی کیا ہدایات ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آج میرے خطبے کا موضوع، خطبے کا جو ہے ٹاپک شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں، ورنہ اس طرح کے سوالات بھی اٹھتے رہتے ہیں کہ کبھی ہم ایک بات کہتے ہیں تو یہ سوال ہوتا ہے کیا صرف عورتوں کے لیے ہی ہدایت ہے، صرف عورتوں ہی کے لیے نصیحتیں ہیں، مردوں کے لیے نہیں؟ تو ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، مردوں کے حقوق ہیں، لیکن آج صرف ایک صفت کی بات ہونی ہے، وہ کیا ہے کہ کبھی زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے، اور جس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں کشیدگی ہوتی ہے، صرف اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اگر یہ چیز شوہر کے اندر پائی جائے تو بھی غلط ہے، بیوی کے اندر پائی جائے تو بھی غلط ہے، یا یہ کہ اگر یہ چیز گھر کے کسی اور فرد میں، یعنی جیسے ہمارے یہاں اس ملک میں زیادہ مشہور ساس کا معاملہ ہوتا ہے، تو کہیں اگر ساس کے اندر ایسی کوئی چیز ہے، کسی کے اندر بھی ہو، اصل مسئلہ اگر زبان کا ہے تو اسے کنٹرول میں کرنا ہے، اسے سیکھنا ہے، اور اسی کے بارے میں آج خطبے میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ گھر کے ماحول کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا ہاتھ ایک خاتون کا ہوتا ہے، کیونکہ گھر کی جو خاتون ہے اصل میں گھر کی ملکہ وہی ہوتی ہے۔ اسلام انہیں گھر کی ملکہ قرار دیتا ہے، گھر کی اصل ذمہ دار یہی خواتین ہوتی ہیں۔ مردوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے کمائیں، ان کے خرچے کے لیے وہ جتن کریں، پیسے جو ہے اکٹھا کریں، اس کے لیے انہیں بہت بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے، باہر جانا ہوتا ہے۔ تو جہاں ایک مرد
باہر گھر سے باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے تو گھر کے اندر کی ذمہ داری اٹھانا ایک خاتون کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ یاد رکھو، خبردار، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری نہ ہو۔ عورت کے بارے میں آپ نے کہا اس حدیث میں، حدیث لمبی ہے، پوری حدیث بیان کریں گے، شرح کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، تو صرف عورت کے بارے میں آپ نے اس حدیث میں یہ کہا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ بَعْلِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُ، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اصل میں گھر کی ذمہ داری یہ عورت کی ہوتی ہے۔ عورت ہی چاہے تو گھر کو ایسا بنا دے کہ جسے ہم اردو والے کہتے ہیں کہ گھر جو ہے جنت نشاں بن گیا ہے، گھر جنت جیسا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے۔ یہ جنت اور جہنم کی جو بات کہی جاتی ہے صرف سمجھنے کے لیے کہی جاتی ہے، محاورے کے طور پر، ورنہ جنت اور جہنم کا اس دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور مقابلہ کرنا جائز بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے۔ لیکن گھر جو ہے بڑا پرسکون ہوگا اگر ایک خاتون، گھر کی خاتون اپنے گھر کو سنوارتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی اس سلسلے کی ہوتی ہے عورت کی زبان۔ سب سے بڑا مسئلہ، آج کی بڑی شکایت یہی ہے کہ عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، بار بار جو ہے اس کا یہ چیخنا، یہ چلانا کبھی شوہر پر ہوتا ہے تو کبھی شوہر کے گھر والوں پر، اور دونوں غلط ہیں۔ اگر شوہر کے اوپر چیختی چلاتی ہے تو یہ بھی غلط ہے، شوہر کے گھر والوں پر چیختی چلاتی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ چیخنا، یہ چلانا، یہ تو کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، اور ایک خاتون کے لیے، گھر کی خاتون کے لیے، جسے گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، جس کی ذمہ داری تھی گھر کو سنبھالنا، اگر کوئی دوسرا چیختا چلاتا ہے تو یہ تو اس کی ذمہ داری تھی کہ نہیں۔ آپ ذرا کنٹرول کرو اپنے آپ کو، کنٹرول یور سیلف کما کہتے، جیسے کہ آج کل کہتے رہتے ہیں، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اصل ذمہ داری ہی جب چیخنا چلانا شروع کر دے تو پھر سمجھائے گا کون اور بات کو بنائے گا کون، گھر کے ماحول کو سنوارے گا کون، یہ سوال آ جاتا ہے۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ عورت کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھے۔ خواتین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ جانے کی جو بات کہی ہے، اس میں سے ایک وجہ ان کی زبان بھی ہے۔ یہی زبان جس سے ناشکری ہوتی ہے، اور یہی زبان ہے جس سے عورت بیجا طور پر اپنے شوہر یا اس کے گھر والوں پر چلاتی ہے، کبھی پڑوسیوں پر چلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی خاتون کے بارے میں کہ وہ جہنم میں جائے۔ میں آپ کو حدیث تھوڑی سی یاد دلا دوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت جس کا معاملہ یہ ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ عورت نماز پڑھتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، سنتیں پڑھ لیتی ہے، فرض روزے بھی رکھ لیتی ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے نفل نمازیں، بڑی کثرت سے نمازیں پڑھنا، ویسا کچھ بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتی، بہت زیادہ روزوں کا بھی نہیں، فرض روزے رکھ لیے کافی ہے۔ لیکن عورت کی خوبی یہ بتائی گئی کہ یہ عورت
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. جب پڑوسی کی بات ہے تو گھر والوں کی بات بدرجہ اولا ہوتی ہے میرے بھائی. بڑا اچھا سلوک کرتی ہے. اس کے سارے جو ہے پڑوس کے لوگ بڑے خوش ہیں اس سے. عورت بڑی اچھی ہے, اخلاق بڑے اچھے ہیں, اپنی زبان کے تیر سے لوگوں کو زخمی نہیں کرتی ہے. جب اس کی یہ خوبی بیان کی گئی تو آپ نے کہا یہ عورت جنت میں جائے گی, یہ عورت جنت میں جائے گی. ہاں, فرض نماز روزے کا اہتمام ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. نفل نماز روزوں کا ویسا اہتمام نہیں, لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی. جب ایک دوسری خاتون کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا, کہا کہ یہ عورت نماز روزوں کی بہت پابند ہے, بڑی کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, دین کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہے, بڑی نیک, بڑی پارسا, بڑی جو ہے متقی خاتون, جسے آج کل ہم اپنی زبان میں کہتے رہتے ہیں. ایسا کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا پارسا ہے, بڑا اہتمام کرتی ہے یہ عورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحابی نے یہ بھی کہا لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں, زبان کی ذرا تیز ہے. اردو میں محاورے میں کہا جاتا ہے اس کو کہ زبان کی ذرا تیز ہے, زبان کی تیز ہے, زبان بہت تیز چلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی. اصل یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, یہ چیز کسی کے اندر بھی ہو ایک الگ بات ہے, لیکن ایک خاتون کے اندر, گھر کی خاتون جو گھر کو بناتی ہے, سنوارتی ہے, اگر اس خاتون کے اندر یہ چیز ہو جائے کہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتی, کچھ بھی بول جائے, شوہر کے اوپر ہی چلانا شروع کر دے. بڑی شکایتیں کرتے ہیں لوگ آج کل کہ جو ہے عورتیں اپنے شوہروں پر بڑا چلاتی ہیں. یہ شکایتیں آتی رہتی ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ زبان پر کنٹرول نہیں ہے. صبر کرنا, پچھلے خطبے میں نے آپ کو بتایا تھا, صبر جو ہے وہ صبر کی صفت آنی ہے. صبر سے انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے, لیکن نہیں, وہ کنٹرول نہیں رہتا ہے. شوہر کے سامنے شوہر کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے. میں یہاں ابھی خطبے میں حقوق نہیں بیان کر رہا ہوں, میں نے شروع میں آپ سے کہا, لیکن یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا کہ شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, دین اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے اس کے حقوق کے تعلق سے. اور ایک عورت کے لیے یہ بات کہی ہے کہ عورت کے لیے جنت میں داخلے کی ایک بڑی اہم کڑی, بڑا اہم سبب اس کا شوہر بھی ہے, اس کا شوہر. ایک مرتبہ ایک خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا, یہ بھی تھوڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس حدیث کے آخر میں یہ بات ہے کہ آپ اس خاتون سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو, اس کی بات سنو, یہ تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہی شوہر تمہارے لیے جنت میں بھی داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے, اور یہی شوہر تمہارے لیے جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے. ایک عورت جب اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے, فرما برداری کرتی ہے, بات سنتی ہے اور اس کے کہنے کے مطابق چلتی ہے, تو ایسی عورت جو ہے کیا ہے, اس کا شوہر, یہ شوہر کی اطاعت اس کے لیے جنت کا سامان ہے. سمجھو, جنت کے لیے اس کا یہ راستہ ہے. لیکن جب کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے تو یہیں سے جہنم کا راستہ ہموار ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک خاتون کے تعلق سے کہ ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، بعض روایتوں میں وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ ایک خاتون جب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، یہ ہے صلت خمسہا، فرض نمازوں کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو آپ نے کہا کہ جنت کے جس دروازے سے بھی اسے داخل ہونا ہو داخل ہو جائے۔ یعنی یہ شوہر کی اطاعت اس کے لیے جنت میں داخلے کا میرے بھائیو دروازہ ہے یہ، اور یہی نافرمانی اس کو جہنم کی طرف لے جا سکتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ یہاں بس اتنا ہے یاد دلانا اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے وہ سن رہی ہیں، صرف اتنا یاد دلانا ہے کہ اپنے شوہر کی عظمت کو اور اس کے مرتبے کو پہچانیں۔ شوہر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اطاعت کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے، فرما برداری کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے۔ بیوی کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کا احترام کرے۔ شوہر کے اوپر چیخنا چلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے شوہر کا احترام نہیں ہے۔ اگر شوہر کا احترام رہے گا تو جس کا آدمی احترام کرتا ہے کبھی اس کے سامنے چیختا چلاتا نہیں ہے۔ کسی نوکر سے غلطی ہو گئی، کسی آدمی نے اس کو سختی کے ساتھ ڈانٹا یا کوئی اس کے اوپر چلایا، میرے بھائیوں یہ بات دوسری ہوتی ہے، یہ مسئلہ دوسرا ہے، یہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص پر چلائے جس کی اطاعت کرنی ہے، اسے جس کی بات سننی ہے، تو وہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ باپ بیٹے پر کوئی سختی کرے، اس کی تربیت کے لیے کبھی ذرا تیز آواز میں بات کر لے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیٹا باپ پر چلائے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کی اطاعت کرنا، اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے والدین کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اس کی بات سننا۔ وہ بڑے ہیں اور ان کے اس بڑے ہونے کا احترام کرنا ہوتا ہے، بڑوں پر بڑوں کا احترام ہوتا ہے، اور چھوٹوں پر شفقت ہوتی ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کو پیار دے، شفقت دے، رحم کا برتاؤ کرے، وہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن پہلے چھوٹوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ تو بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کا احترام کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی بات سنے، جو بات شریعت کے دائرے میں ہے، جو بات شوہر کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے، کوئی دوسرا بھی حکم نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، تو بات سننی ہے، اسے سننے کی عادت ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ پریشانی میرے بھائیوں اصل یہ ہے کہ آج بچپن سے جب تربیت ہوتی ہے تو تربیت میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ آج بچے گھروں میں اپنے والدین پر چیختے چلاتے، جب ان کے اندر یہ صفت ہو جائے کہ وہ اپنے بڑوں پر چلاتے ہیں گھروں کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکی اپنی ماں پر چلاتی رہی ہو، اپنے باپ پر چلاتی رہی ہو، تو اپنے شوہر پر بھی چلائے گی۔ تو
یہاں تربیت کے اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھنا ہے میرے بھائی. اس کو سمجھنا ہے کہ کسی کے اوپر چیخنا چلانا یہ ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے. کبھی تکلیف بھی پہنچی ہو کوئی بھی، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ شوہر کا رویہ غلط تھا. ٹھیک ہے، شوہر کا رویہ غلط تھا تو یہاں حل اس کا یہ ہے کہ بیٹھ کر کے اس شوہر کو سمجھایا جائے. جو سمجھا سکتا ہے وہ سمجھائے. بیوی نہیں کر سکتی تو جو سمجھا سکتا ہے اس کے سامنے بات رکھی جائے تاکہ وہ اس کو سمجھائے. لیکن چیخنا چلانا یہ غلط ہے. جہاں اس سے خود عورت اپنی جو ہے آخرت کو خراب کرتی ہے. کوئی بھی خاتون جب اپنے شوہر پر چیختی چلاتی ہے یا شوہر کے گھر والوں پر چیختی چلاتی ہے، جو شوہر کے ماں باپ ہیں ان کا احترام ہے. جب تک ان کا احترام نہ کرے تب تک شوہر کا بھی احترام نہیں. صرف شوہر کا احترام کافی نہیں ہوتا ہے. شوہر کے احترام سے یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ شوہر کے گھر والوں کا احترام بھی ہے. لیکن اگر عورت چلاتی ہے، چیختی ہے ان کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شوہر کے حق کا پاس نہیں رہا، لحاظ نہیں رہا. اسے اس کا خیال کرنا ہے. کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے، پریشانی ہے، ہوتا ہے، انسان ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے شوہر سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے شوہر کے گھر والوں سے غلطی ہوئی ہو، تو اس کو بیٹھ کر کے حل کر لیں. اسے حل کر لینا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں اس کو لے کر کے. پہلی بات یہ کہ جب عورت چیختی چلاتی ہے گھر کے اندر تو سب سے برا اثر اس کا خود اس کی اپنی اولاد پہ ہوتا ہے. اگر بچے ہیں، بچے نہیں ہیں ابھی تو بات دوسری، لیکن اگر اولاد ہے تو یاد رکھیے سب سے پہلا اثر خود اس کے اپنی اولاد پہ ہوتا ہے. اس کے اپنے بچے بگڑیں گے. آج وہ دوسروں کے سامنے چیخ رہی ہے، کل اس کے بچے اس کے اوپر چیخیں گے، کیونکہ بچوں نے اپنی ماں سے یہی سیکھا. بچوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ جیسا میں کہہ رہا ہوں، جیسا میں کر رہی ہوں آپ بھی کرو. نہیں، وہ خود کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں بڑوں سے یہ ساری چیزیں. تو پہلا نقصان خود اپنے گھر میں یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اپنے بچوں کے اخلاق اس کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ان کی تربیت پہ فرق ہوتا ہے. دوسری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب چیخنا چلانا گھر میں شروع ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دیواریں جو بنی ہیں گھر کی، یہ دیواریں ساؤنڈ پروف نہیں ہوتی ہیں. یہ دیواریں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ آواز گھر کے باہر نہیں جائے گی. آپ اس پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ آواز گھر سے باہر نہ جائے. نہیں، وہ پہنچ جائے گی. جب بھی چیخیں گے یہ آواز پہنچے گی. دوسرا بڑا نقصان یہی ہے کہ گھر کی بات گھر کے باہر پہنچتی ہے. لوگوں کی نگاہ میں ہمارا اپنا وقار گھٹتا ہے، ہماری عزت پہ فرق آتا ہے. ہمارے اس گھر کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. یہ باتیں جب گھر کے باہر ہوتی ہے سمجھنا ہوتا ہے. ایک بھائی نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کی ماں صرف اور صرف اس لیے اسلام میں نہیں آنا چاہتی، حالانکہ ان کو کچھ بھی یہ نہیں ہے اس میں اسلام قبول کرنے کی طرف، لیکن صرف اس لیے نہیں آنا چاہتی ہے کہ ہم جہاں رہتے تھے ہمارے پڑوس میں کچھ مسلم جو ہے گھر تھے، وہاں کی مسلم عورتوں کو انہوں نے دیکھا ہے کہ روز ان کے گھروں سے
جو ہے چلا، اور جو ہے روز جو ہے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، اسی لیے ان کو پسند نہیں۔ اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے، ہمارا اپنا اسلام جو ہے بدنام ہوتا ہے، ہمارا دین بدنام ہوتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا نقصان ہے جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسری بات جو ہم نے ابھی خطبے کے شروع میں بیان کی کہ اس کی وجہ سے ایک عورت کل کی جو اس کی آخرت ہے، اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسی خاتون کو بڑی سخت سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور اس کی یہ ہدایت ہے کہ گھر کے ماحول کو بنا کے رکھو، سنوار کے رکھو، سجا کے رکھو، گھر میں برکت رہے گی۔ اور ہمارا اپنا ماحول یہ ہے کہ ہم گھر میں اتنا چیختے چلاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز جہنم کی طرف عورت کو لے کر کے جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کے لیے۔ اسی لیے میں پھر اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس کی گھر کی خاتون کی ہوتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، کیونکہ گھر کی اصل ذمہ دار وہی ہے، گھر کی ملکہ وہی ہے۔ گھر کو بنا کر کے رکھنا، سنوار کر کے رکھنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں، شوہر کی بھی ذمہ داریاں، لیکن گھر کو سنوارنے کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عورت کے تعلق سے کہ ایک عورت کی ذمہ داری یہ کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے۔ حدیث میں الفاظ تسرہ اذا نظر الیہا، کہ یہ عورت اپنے شوہر کے دل میں خوشی داخل کر دے جب شوہر اس کی طرف دیکھے۔ شوہر اس کی طرف دیکھے تو باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے کہ یہ میری بیوی ہے۔ کیسی عجیب سی بات لگتی ہے میرے بھائیوں، جب کوئی شوہر آ کر کے ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ بیوی کی صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بیوی کی صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، اور حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت و خاتون گھر کی ملکہ وہ ہے کہ جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر کا بار بار دیکھنے کو دل چاہے۔ یہ ہونا چاہیے عورت کا۔ اور کہا آپ نے کہ جب شوہر باہر جائے تو گھر کی، شوہر کے بچوں کی، شوہر کے مال کی، ہر چیز کی حفاظت کرے۔ یہی گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائی۔ وہ گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کی کوئی خادمہ لونڈی نہیں ہے۔ بعض عورتوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملی، اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کیا ہم کو صرف لونڈی بنا کر کے رکھا ہے، ہمیں خادمہ سمجھ لیا ہے، ہم تو بیوی ہیں، ہم کوئی لونڈی یا خادمہ نہیں ہے۔ ایک عورت جب یہ سمجھتی ہے کہ اسے گھر میں خادمہ یا لونڈی بنایا گیا، جو عورت اپنے شوہر کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے تو وہ گھر کی لونڈی ہی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جو عورت اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے تو وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، وہی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، وہ خود ملکہ ہوتی ہے، کیونکہ شوہر تو اس سے پہلے ہے۔ شوہر کا مقام جتنا اونچا ہوگا اور جتنا وہ اپنے شوہر کو احترام سے دیکھے گی، اس کے مقام کو سمجھے گی، اتنا ہی اس کا مقام بھی اونچا ہوتا جائے گا۔
جتنا شوہر اونچا ہوگا یہ اس کی بیوی ہے یہ بھی اتنی ہی اونچی ہوگی. تو اپنے شوہر کو ہمیشہ اس نگاہ سے دیکھنا ہے. کبھی گھر کے کاموں کو لے کر کے یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں. یہ چیخم چلہ جو چلتا ہے گھر میں وہ گھر کے کاموں کو لے کر کے ہوتا ہے. ایک شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی ہے، بہت مال سے نوازا ہے. اس نے گھر میں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں اور وہ نوکر چاکر گھر میں کام کرتے ہیں، عورت کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے. میرے بھائیو یہ بڑی اچھی بات ہے. جس شوہر کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنی بیوی کو بہت چاؤ سے رکھتا ہے. کوئی کام نہیں کرنے دیتا. آپ صرف بیٹھو، گھر صرف نگرانی کرو، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بات ہے، شوہر کے پاس ہے اس نے ویسا رکھا ہے. لیکن اگر عورت شوہر کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے اور گھر کے کاموں کے لیے وہ کسی الگ سے نوکر یا خادمہ یا کسی کا انتظام نہیں کر سکتا، تو اب عورت، شوہر اور بیوی دونوں میرے بھائیوں گھر کی ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے. اگر شوہر باہر کماتا ہے تو گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کر لینا، اس میں عورت کی کسر شان نہیں ہے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کی شان کے یہ خلاف ہے. میرے بھائی، دنیا کی خواتین جو بھی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بڑھ کر کے کسی کو کیا مقام مل سکتا ہے؟ لیکن آپ کی اپنی بیٹی گھر کا کام خود کرتی تھی. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے درخواست کیا اپنے باپ سے کہ خادم ہیں، کچھ آپ ہمیں بھی ایک عنایت کر دیجئے، گھر کے کام کچھ کر لیں گے. آپ نے نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ بہت تھک جاتی ہو بیٹی دن بھر کام کر کے، تو جب سونے کے لیے آتی ہو تو 33 مرتبہ، ایک روایت میں 34 یہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے. لیکن آپ نے خادم نہیں دیا ان کو. آپ کی بیویاں گھروں کے کام خود کر لیتی تھیں. اس میں کوئی شان چھوٹی نہیں ہوتی ہے کسی کی. اپنا کام، اپنے گھر کا کام، شوہر بھی اگر بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے کسی کی شان چھوٹی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ہی چیخنا چلانا اگر ہے تو میرے بھائیوں یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنا کام آدمی خود کرتا ہے تو اس میں خود اس کی اپنی ایک شان ہے. اس سے کسی کی شان میں فرق نہیں آتا. خوشی خوشی یہ کام کرنا چاہیے اور جتنا خوشی خوشی کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. بات لمبی ہو رہی ہے میرے بھائیوں، تو آج کا ہمارا مین جو ٹاپک تھا وہ یہی کہ ہمیشہ کوشش یہ کریں. ہم اپنی بہنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھیں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کے گھر والوں کا احترام کریں اور جتنی بھی ہو سکے کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی کے اوپر چیخ چلا یا کسی کے اوپر چلانا، زبان چلانا، اس سے پرہیز کرے. اس سے گھر کے ماحول خراب ہوتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے یہ درخواست کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں برکت بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے، سعادت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب العالمين.